إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار مالک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے پیدا کیا، اور ہر چیز اسی کے حکم سے اپنے اپنے وقت پر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں و نبیوں پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، دعا کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو کچھ فرض کیا، جو کچھ بندوں سے چاہا ہے، ان چیزوں میں سے یا ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی اہمیت سمجھانے کے لیے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں دعائیں شامل ہیں، اس میں دعائیں شامل ہیں۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے حاجت۔ دعائے عبادت یعنی ہم جو اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، اور دعائے حاجت یعنی ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے روزی روٹی عطا کر، اولاد عطا کر، میرے رب یہ مسئلہ میرا ہے حل کر دے، میرے رب مجھے امتحان میں کامیاب کرا دے، فلاں مسئلہ ہے وہ حل کرا دے، تو یہ دعائے حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندوں کا دعا مانگنا بڑا پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندوں پر جتنی عبادتیں فرض کی ہیں یا نفل کے طور پہ طے کی ہیں، ان سب میں جو ہے دعائیں ہیں، ان سب میں دعائیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت جہاں اپنی جگہ تلاوت ہے، وہیں اپنی جگہ دعا بھی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جو لوگ معنی نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت میں کتنی جگہ ربنا آتا ہے، کتنی جگہ جو ہے اللہ سے ہم عاجزی کر کے ان آیات پہ احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ آیت یا قرآن مجید کا وہ حصہ بوقت، یعنی ایک ہی وقت میں تلاوت بھی بن سکتا ہے، ایک ہی وقت میں دعا بھی بن سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا کو ہر عبادت میں شامل رکھا ہے۔ کوئی بھی عبادت اٹھائیں اس میں دعا شامل ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ سب سے افضل عبادت دعا کرنا ہے، سب سے افضل عبادت دعا کرنا ہے۔ کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ دعا اچھا کرے اور باقی کی عبادتیں چھوڑ دے، نہیں، بلکہ ہر عبادت میں چونکہ دعا شامل ہے اس لیے ہر عبادت کو وہ اچھے سے کرے، تو جتنی اچھی طرح سے وہ عبادت میں دعا کا پہلو ملحوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو اتنی اچھی طرح قبول کرے گا، اتنا زیادہ اس کو ثواب دے گا، اس کو اتنا زیادہ اپنے قریب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز عمل کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل دعا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے شرماتا ہے، حیا کرتا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، دعا میں خیر مانگے، اور اللہ رب العالمین اس کو بنا کچھ دیے یوں ہی لوٹا دے، اس کو خالی لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی، اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ دیتا ہے، گرچہ وہ کچھ نہ کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئے وقتی طور پہ، لیکن اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غصہ ہوتا ہے، ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ناکام، کمزور، بے ہمت انسان وہ ہے جو دعا بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ بخیل، کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کے حوالے سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں ہے، کیا وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، تو میرے بندوں کو بتائیے کہ آپ کا رب آپ سے بہت قریب ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے دعا کی بہت دعا پر جو ہے بہت زیادہ ابھارا ہے قرآن مجید میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کئی صورتوں میں کئی جگہوں پر انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں میرے بھائی، بڑے دو مقصد۔ پہلا مقصد توحید ہے کہ انبیاء بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، انبیاء بھی، نبی وغیرہ بھی، رسول وغیرہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ دوسرا مقصد یہ ہے میرے بھائی، جیسے تمہارے نبیوں کا راستہ تھا تم بھی وہ راستہ اپناؤ، تمہارے نبی بھی دعا کرتے تھے، تم بھی دعا کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کی دعاؤں کو جو ہے قرآن مجید میں ذکر کرنے کے دو اہم مقاصد ہیں۔ دعا کی اہمیت سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی جو کہتا ہے کہ دعا کرو وہی دعا قبول نہ کرے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ شریعت میں کچھ ایسی باتیں، اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ان کاموں سے، ان اعمال سے نہیں بچے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرے گا۔
کسی حالت میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے، پہلے ضرورت کا پورا ہونا الگ چیز ہے، دعا کا قبول ہونا الگ چیز ہے۔ ایک کافر کہتا ہے اوپر والے مجھے دے، اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دعا کی اور اللہ نے اس کو دعا کی وجہ سے عطا کیا، نہیں، وہ نہ بھی مانگتا تو اللہ اسے دیتا، وہ نہ بھی مانگتا تو اللہ اسے دیتا، کیوں؟ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ضرورتیں اللہ رب العالمین سب کی پوری کرے گا، چاہے کفر کرے، چاہے شرک کرے، مانے نہ مانے، خود کو خدا بھی بولے۔ فرعون جو خود کو خدا بولتا تھا، اس کا کھانا پینا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ اس کی زندگی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔ تو جو خدائی تک کا دعویٰ کر دے، اللہ اس کو بھی دے گا ضرورت کی حد تک۔ ضرورتیں اللہ اس کی بھی پوری کرے گا، اس دنیا کی حد تک اس کو بھی نوازے گا، لیکن دعا جو ہے الگ چیز ہے۔ ضرورت پورا ہونے کا نام دعا نہیں ہے، ضرورت پورے ہونے سے بھی بڑا معنی ہے دعا کا۔ تو اللہ رب العالمین دعا، یہ جو دعا کرنا ہے یہ الگ چیز ہے، ضرورت پوری ہونا الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا جن میں کچھ باتیں پائی جائیں، یا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب وہ انسان کے پاس ہوں گے تب اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی شرک۔ شرک، بندہ شرک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے میرے بھائی وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے دو معنی ہیں، ایک تمام لوگوں کے لیے ہے اور ایک خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرے۔ یہ چیز اگر اس کے اندر پائی جائے تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر شرک پایا گیا یعنی اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرے۔ دوسرا، خاص لوگوں کے لیے اس کا معنی یہ ہے میرے بھائی، اخلاص کا دعا کے معاملے میں اخلاص کا معنی ایک اور یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج محسوس کرے، یہ احساس دل میں رکھے کہ مجھے میرے رب سے اس چیز کی ضرورت ہے، اگر میرا رب مجھے یہ چیز نہیں عطا کرے گا تو میں کہیں اور نہیں جا سکتا۔ یہ احساس رکھنا بھی اخلاص ہے، دعا کے معاملے میں یہ احساس رکھنا بھی اخلاص ہے۔ اگر کوئی انسان یہ احساس کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، اے اللہ تجھے دینا ہے تو دے، نہیں دینا ہے تو مت دے، تو اللہ اسے دیتا ہی نہیں، اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے اخلاص۔ دوسری چیز ہے میرے بھائی حرام مال کھانا کمانا۔ حرام مال کھا رہے ہیں یا کما رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگوں اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ عمل بھی ہو پاک ہو، کمائی بھی ہو پاک ہو، انسان بھی ہو پاک ہو، عبادت بھی ہو پاک ہو، یعنی بدعتوں سے پاک ہو، سنت کے طریقے پہ ہو۔ پاکی کا جو ہے معنی بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم انبیاء کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ پاک کمائیاں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، تو یہ حکم تمہیں بھی ہے، یہ حکم تمہیں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے اور پھر اس کی حالت سفر کی وجہ سے بہت زیادہ ابتر ہو جاتی ہے، کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی کہتا ہے۔ چار چیزیں جمع ہوں، دعا، یہ چار چیزیں
دعا قبول ہونے کے لیے جتنے چانسز ہیں وہ یہ سارے جمع ہوئے، لیکن ایک چیز ایسی تھی اس کے پاس کہ اللہ نے ان 4 چیزوں کو سائڈ میں کر دیا اور اس ایک چیز کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ سفر کے دوران انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں ہے، اس کی حالت بہت زیادہ جو ہے ابتر ہے، اس کی حالت بہت زیادہ ابتر ہے سفر کے دوران، اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ دعا انسان جب کرے نماز کی حالت میں نہیں، عام حالتوں میں دعا کرے تو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف دیکھے بھی، کیوں؟ یہ چیز بھی دعا کے قبول ہونے میں مددگار ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف بھی دیکھا، ہاتھ بھی اٹھایا۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا ناپسند کرتا ہے یا شرماتا ہے اس بات سے، تو بندہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا قبول کروانے کا ایک مزید چانس اس کو ملا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ چوتھی چیز، یا ربی کہتا ہے۔ انبیاء کی ساری دعائیں قرآن مجید میں پڑھیے، کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا ربنا ربنا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبول ہو تو دعا میں کثرت سے یا ربی کہیے، آپ کثرت سے کہیے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو یا ربی کہنا بھی دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ 4 سبب دعا قبول ہونے کے اس کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے بیان کرتے ہیں کہ انا یستجاب لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ایک شخص کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کر رہا ہے، سفر میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب کہہ کے رب کو پکارتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کریں تعجب کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہنا ہوا حرام، جس غذا سے اس کا جسم پلا بڑھا ہے وہ غذا حرام مال کی تھی یا حرام تھی۔ حرام 2 چیزیں ہیں میرے بھائی، ایک مال ہے، ایک کھانا ہے۔ کوئی آدمی حلال کمائی سے شراب پیے تو یہاں پہ کمائی تو حلال تھی، پی رہا سو چیز حرام ہے۔ خنزیر کھائے یا کوئی حرام چیز کھائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں، نہ تو حرام کھانا ہے نہ حرام کمانا ہے۔ حرام کمانے کے تعلق سے ایک فکسڈ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ یہ چیز حرام ہوں گی، نہیں، بہت طویل ہے، بات طویل لمبی۔ میراث کھا جاتے ہیں، وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں، بہنوں کا، ماں کا، بھائیوں کا، یہ بھی شامل۔ کسی پہ ظلم کر کے اس کا مال ہتھیا لیتے ہیں، دھوکہ دے کے اس کا مال کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ جھوٹ بول کے کسی کا مال کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ رشوت لیتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ سود لیتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ ڈاکہ مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ بہت ساری حرام چیزیں بیچ کے مال کماتے ہیں، یہ بھی شامل ہے۔ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حرام سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اگر حرام انسان کی زندگی میں ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، گرچہ اسے لگے یہ مانگا میں مل گیا، اس کو دعا قبول ہو کر ملا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی، دعا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی پہلی یہ دوسری چیز ہے، حرام مال، چاہے وہ کمانے کے معاملے میں ہو چاہے کھانے کے معاملے میں، اگر انسان کی زندگی میں حرام شامل ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے میرے بھائی، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیے، برائی سے روکنا چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اس بات سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دے گا۔ تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اور تم پر عذاب بھیجے گا، اللہ رب العالمین تمہیں عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے کچھ علماء نے، یہ گرچہ بات صحیح نہیں ہے لیکن بات کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے،
کہ کچھ علماء نے اسلام کے 6 ارکان بیان کیے۔ اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ حدیث بھی ہے ساتھ، بنی الاسلام علی 5 نہیں 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ لیکن کچھ علماء نے نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی اہمیت کا احساس سمجھتے ہوئے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت کا، جو اسلام میں جو اس کی اہمیت ہے اس کا اندازہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز اسلام کا 6واں رکن ہو سکتی تو وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہو سکتی۔ تو یہ اسلام کے ارکان تک کچھ علماء نے اس کو شامل سمجھا ہے، سمجھ رہے؟ تو اتنی اہم چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے، جس جگہ بھی رہے، نیکی کا حکم دینا نہ چھوڑے، برائی سے روکنا نہ چھوڑے، گرچہ اس کی طاقت بہت تھوڑی ہے، اس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ کرے، نیکی کا ضرور حکم دے، برائی سے ضرور روکے لوگوں کو، نہیں چلتا بس باہر، گھر میں یہ کام کرے، گھر میں یہ کام کرے، گھر کے سب لوگوں پہ نہیں چلتا، گھر کے جس فرد پر چل سکتا ہے اس کا زور یا اس کی مرضی چل سکتی ہے وہاں پہ جو یہ کرے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین عذابوں میں بھی مبتلا کرے گا، دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، اس کی کیا حکمت ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہم بند کر دیے، برائی سے روکنا ہم چھوڑ دیے، تو اللہ دعائیں کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ اس کا کنیکشن علماء یہ بتاتے ہیں میرے بھائی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ جو شخص لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، گویا کہ وہ لوگوں سے سب سے زیادہ ہمدردی رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء کو اسلام میں یہ مقام حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگوں کی صرف دنیا کا نہیں سوچتے، ان کی آخرت کا بھی سوچتے ہیں، اس لیے ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، گویا کہ وہ لوگوں کی بھلائی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے تعلق سے ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہے، تو جب اس کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ہمدردی کا سلوک نہیں کرے گا، اس لیے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نکتہ ہے، بڑی بات ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور چیز ہے میرے بھائی کہ جب ہم گناہوں میں، شدید گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تب بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب قوم والے یا کسی قوم کے لوگ، کچھ لوگ خود اپنے حال کو بدلنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے یا سوچتے نہیں ہیں تو اللہ بھی ان کی کیفیت کو، حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو گناہ کرنے والا خود جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے، تو کس بنیاد پہ وہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ پہلے وہ اللہ کی اطاعت پر آئے، پھر یہ اللہ سے تمنا کرے یا امید رکھے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ ارے میں تو گناہ گار ہوں، میں دعائیں کروں گا بھی تو کیا قبول ہوں گی، اس لیے دعائش نہیں کروں گا۔ نہیں، انسان کو گناہوں کی حالت میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے بدلے، دعا کرنے کی جو عبادت ہے، اس ایک عبادت کے بدلے اس کو گناہوں سے بچنے کی مزید توفیق عطا کر دے، اس کو توفیق دے دے۔ اس لیے دعا کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک اور دعا ہے میرے بھائی جو قبول نہیں کی جاتی اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ ہے آدمی اللہ سے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، گناہ کے سلسلے میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ میرے رب یہ گناہ کا کام میرے لیے آسان کر دے، یہ گناہ کا کام میرے لیے آسان کر دے۔ وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ موقع ہے تو بول رہا ہوں، اکثر لوگ ناجائز رشتوں میں پڑے ہوتے ہیں، ناجائز کنیکشنز ہوتے ہیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے حرام رشتوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا اس سے رشتہ کرا دے، اللہ اس کے ساتھ میرا ملنا جلنا آسان کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بس میں نے ایک مثال دی ہے، صرف یہ مثال بھی میں نے اس لیے دی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔
آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے گناہ کو حلال کر، گناہ میرے لیے آسان کر۔ اللہ رب العالمین گناہ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو گناہ کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی آسانی کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، تو اللہ پھر اس کی دعا کو اس وقت قبول نہیں کرتا۔ ایک اور چیز ہے میرے بھائی، رشتے توڑنے کی دعائیں، اس کا اس سے رشتہ ٹوٹ جائے، وہ لوگ الگ ہو جائیں، اس قسم کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اب میرے باپ سے میرا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، یا اللہ تو طے کر دے تیرے پاس، کیوں؟ باپ کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یا باپ ہے اولاد بہت زیادہ نافرمان ہو گئی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس بیٹے سے میرا رشتہ تو ختم کر دے، یا اس قسم کی کوئی بھی بات، یا رشتوں کو کسی اور کے رشتے کو توڑنے کے لیے اگر کوئی شخص دعا کرے گا تو اللہ اس کی یہ دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین اس وقت بھی بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جب بندہ دعا میں جلدی کرے۔ جلدی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، دعا کر رہا ہے تیز لفظ نکال رہا ہے، پہلے صحیح بیٹھو، ڈھنگ سے دعا کرو، دعا کے آداب سیکھو، اللہ سے ادب کے ساتھ مانگو۔ جب تک آپ یہ جلد بازی نہیں چھوڑیں گے دعا صحیح سے آپ کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے میرے بھائی کہ بندہ یہ کہے دعا کیا قبول ہی نہیں ہو رہی، دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، جلد بازی کیا، رزلٹ اس کو جلدی چاہیے، آج دعا کیا شام تک رزلٹ چاہیے اس کو، تو یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ایسے لوگوں کی، جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا پر سے اس کا یقین اٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے دعا کے ثواب سے۔ تو جلد باز آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین بھلے سے تھوڑی دیر سے صحیح موقع آنے پر صحیح اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک اور چیز ہے میرے بھائی، ظلم کرنے کے بعد دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی۔ آپ کسی پہ ظلم کیے، کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، کسی کی عزت اچھال دیے، کسی کا مال کھا لیے، کسی کو قتل کر دیے، کسی کو برباد کر دیے، کسی کے روزگار میں جو ہے پریشانیاں کھڑی کر دیے، کسی کو کیا کر دی، کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ آپ جس وقت ظلم کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اسی وقت مظلوم کی بد دعا آپ کا پیچھا کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو آپ کے حق میں قبول کرے گا، آپ کی دعا کو آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ چیز سمجھیے، ظلم سے بچیے۔ کیوں؟ ایک شخص کی بد دعا کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھیے میرے بھائی، دعا قبول ہونے کی کئی شرطیں ہیں، لیکن بد دعا کے قبول ہونے کی صرف ایک شرط، آدمی کا مظلوم ہونا، بس، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، عورت ہو، مرد ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی، ملازم ہو، مالک ہو، کوئی بھی، اگر وہ مظلوم ہے اللہ اس کی بد دعا قبول کرے گا۔ تو بد دعاؤں سے ڈریے، بد دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، بد دعاؤں سے ڈریے، ٹھیک ہے؟ ہر دعا عرش تک نہیں پہنچتی لیکن ہر بد دعا عرش تک پہنچتی ہے اگر وہ مظلوم کی طرف سے گئی۔ تو میرے بھائی ظلم سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، گویا کہ یہ انسان یہ کہہ رہا ہے دعا قبول ہونا میرا حق ہے، اللہ میرا حق مجھے نہیں دے رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی بات ہو جاتی۔ اور پھر انسان کیا کہتا ہے؟ ایک چیز مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دوسری چیز عطا کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ دعائیں مانگے تو قبول ہی کہاں ہوتی ہے، مانگے تو چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے میرے بھائی، یاد رکھو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہ ہے ان کے لیے، ماں باپ سے بھی زیادہ ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو کچھ اور عطا کر دے تو وہ یہ سوچے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا،
میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہی میرے لیے بہتر تھا۔ رب پر بھروسہ کیجئے، اس کی عطاؤں پر، اس کی دی ہوئی چیز پر، اس کی دین پر بھروسہ کیجئے، یقین رکھیے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے۔ ایک انسان ایک چیز مانگتا ہے، ایک انسان ایک چیز مانگتا ہے، بظاہر اسے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی تو مجھے فائدہ ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز نہیں دیتا ہے۔ وہ نہیں دینے میں اس کے لیے بھلا ہے، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے، بھلائی تو میرے کو اس میں تھی، وہ مل جاتی تو بھلائی تھی، لیکن ملی نہیں، جبکہ وہ اللہ کی طرف اپنے معاملات کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ پہ توکل نہیں کرتا ہے۔ تو دعا کا ایک حصہ میرے بھائی توکل کرنا بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی ہے، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ خیر مانگے۔ کوئی بھی چیز مانگے، اللہ مجھے وہ چیز دلا دے خیر کے ساتھ، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے خیر کے ساتھ۔ خیر ضرور شامل کریں اپنی دعاؤں کو، خیر کا طلب کرنا اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندوں کو دعا پر ابھارتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتا ہے، یا تو جو مانگا وہ مل گیا، یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے اس کی زندگی میں آنے والی کوئی پریشانی، مصیبت، حادثے کو اللہ ٹال دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا نام کی جو عبادت ہے، کیونکہ جو دعا ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم بس اللہ سے کچھ مانگ رہے، نہیں، یہ آدھا تصور ہے۔ آپ اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب دعا کر رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنی ضرورت بھی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عبادت بھی ہے۔ الدعاء هو نفسه العبادت، ٹھیک ہے، دعا خود جو ایک عبادت ہے۔ انسان دعا کرے تو یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ میں جو چیز مانگا وہ مجھے ملے نہ ملے، دعا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، دعا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کب؟ ان چیزوں سے بچے اگر، تو یہ جو پچھلی چیزیں گزری ہیں اگر ان چیزوں سے وہ بچے گا تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، دعا اس کے حصے میں آئے گی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی ضرورت پوری کرے گا، یا پھر اس کی زندگی میں آنے والا کوئی حادثہ، مصیبت ٹالے گا، بیماری ٹالے گا، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں شامل کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بات سنی تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہیں؟ دعاؤں کا فائدہ ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو صحابہ نے کہا تب تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنی بھی زیادہ دعائیں کر لو، اللہ کے پاس تو ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے پاس ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائی دعائیں کیجئے، ضرور کیجئے، دعاؤں کے قبول ہونے کے جو آداب ہیں ان کو بھی آپ جانیے، اور ساتھ ہی دعائیں جن وجوہات کی وجہ سے قبول یا جن اسباب کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی جانیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ایک عبادت ہے، اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ دعا پاک اسی وقت ہوگی جب بندہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی کچھ چیزوں سے، کچھ اعمال سے بچے گا تو پھر اس کی دعا پاک ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال پہ رکھے، ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے قریب رکھے، ہماری حاجات کو، پریشانیوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے دور کرے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ رب العالمین دین و دنیا کا خیر ہمیں عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون